ال یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا قدیر، یا خبیر، جی یا قدیر، جی مثال سارے نام ہیں. جی جی یہ الف اور یا کا سامنے ذرا سمجھائے یہ ہے. ہاں جی. یہ بات شاید ایک دن پہلے بھی ایک درس میں ہو چکی ہے. کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی زبان، اس زبان کے کچھ قاعدے کلیے اور اصول ہوتے ہیں کہ جن اصولوں کی بنیاد پر ہم اس لینگویج کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ انگلش ہے، چاہے وہ اپنا اردو ہے، چاہے پنجابی ہے، چاہے عربی ہے، کوئی بھی لینگویج ہے. عربی کا قاعدہ ہے کہ جب آپ نے کسی لفظ کو عام بولنا ہو، عام یعنی اس لفظ کو عام کیٹیگری میں رکھنا ہو، تو وہ میں بتاتا ہوں، یعنی عام کیٹیگری میں اس کو رکھنا ہو تو وہ الف لام کے بغیر ہوتا ہے، اور اگر اس کو خاص کیٹیگری میں بولنا ہو تو اس پہ الف لام لگاتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کتاب. کیا کہتا ہوں؟ کتاب. کتاب. اب جب میں کتاب کا لفظ بولوں گا تو اس سے ہر کتاب مراد ہوگی، اس سے اور یعنی ہر کتاب ہوگی. اور جب میں کہتا ہوں الکتاب، کیا کہوں گا؟ الکتاب. تو الکتاب جب بولوں گا تو وہ خاص ہو جائے گی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کے بارے میں شروع میں فرمایا ذالک الکتاب، یعنی ذالک کا کتاب نہیں کہا، ہاں جی، یعنی ذالک کا کتاب نہیں کہا، حالانکہ معنی وہی ہے. یعنی ذالک کا کتاب کا بھی وہی معنی ہے، ذالک الکتاب کا بھی وہی معنی ہے. صرف یہ ہوگا کہ جب الکتاب بولا جائے گا تو سننے والے کو یہ بتانا مقصود ہوگا کہ یہ عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خاص کتاب کی بات ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے ساتھ جب الف لام لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس خاص ہستی کا لقب ہے. یعنی جب ہم بالفرض آپ نے المصور بولا، المصور، اب اگر اس کو الف لام کے بغیر پڑھتے ہیں، صرف کہتے ہیں مصور، صرف مصور کہتے ہیں، تو یہ عام ہوگا. بھئی عام میں سے بھی کوئی تصویر بنانے والا ہے تو وہ بھی اس لفظ میں آئے گا. اور جب ہم المصور بولیں گے تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو جائے گا. اگر فرض کریں جی دعا کرتے ہیں التواب، العفو، جی ہاں جی ٹھیک ہے. یہ یاد آئے گا الفت آئے گا جی یا تواب یا التواب؟ اگر یا لگائیں گے نا، یا تو پھر الف لام نہیں لگائیں گے، پھر الف لام نہیں لگائیں گے، دونوں میں سے ایک لگانا ہے. ہاں جی، یا تواب پھر آپ کہیں گے. میری بات سن لینا، التواب، جی جی جب آپ التواب، میں بتاتا ہوں جب آپ بولیں گے نا التواب، توبہ قبول کرنے والا، جب آپ التواب کہیں گے نا تو پھر وہ التواب خاص ہو جائے گا اللہ کی ذات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو بطور خاص ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی جب آپ تواب بولیں گے وہ عام ہوگا کہ کوئی کر لے گا کوئی نہیں کرے گا. تو ہاں جی، ہاں یا تواب یہ بھی ٹھیک ہے، اے توبہ قبول کرنے والے، پھر اس میں الف لام نہیں لگائیں گے. یا تواب، التواب، جی جی یا عفو، ہاں جی العفو، ہاں جی. ادھا بھی یہی اصول ہے. جب آپ یا بخشش کرنے والا، اتنے کہندا توبہ قبول کرنے والا، ہاں ہاں توبہ اور بخشش میں توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، اتنے کہندا بخشنے والا. ہاں اس میں یہ ہوگا کہ جب ہم توبہ قبول، میں بتاتا ہوں، جب ہم بولیں گے نا یا تواب ہو تو یہ اس کنسیپٹ میں ہوگا کہ کوئی توبہ کر رہا ہے، توبہ کوئی کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہہ رہے یا تواب، اے توبہ کو قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما. اور جب عفو کا لفظ ہوتا ہے وہ کوئی توبہ نہ بھی کرے، کوئی اللہ سے معافی نہ بھی مانگے، تو یہ اس کی شان ہے، خاص ہے کہ وہ رب چاہے تو جس کو معافی کا اعلان فرما دے. یعنی تواب میں وہ توبہ کرنے والا یہ لفظ بولے گا، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما. اور عفو جو ہے یہ ایک الگ سے اللہ کی شان ہے، وہ ہر بندے کے ساتھ ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک نہیں معلوم کیا کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود
اللہ جو ہے وہ معاف کرتا جا رہا ہے، ہمیں اس دھرتی پہ اس نے سنبھالا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ معاف۔ یہی میں سمجھا ہوں کہ العفو جو کہنا ہے بولنا ہے تو پھر جنرل معافی ہے۔ جرنل نہ، العفو میں خاص معافی ہے، یعنی الف لام لگائیں گے، الف لام لگائیں گے پھر خاص معافی ہوگی، اور جب ہم الف لام کے بغیر بولیں گے تو وہ عام معافی ہوگی، کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اچھا دوسری قاری صاحب ہے لکھا ہے القابض، جی جی الواسی، جی القابض بند کرنے والا، جی الواسی کو کھولنے والا، جی رزق کو کھولنے والا، جی جی تندرستی کھولنے والا، جی علم ہاں جی، کوئی بھی اللہ، دنیاوی کما کے سارے مسئلوں کو کھولنے والا، جی جی القابض، جی جی یہ ذرا بات کریں القابض۔ القابض کا ویسے جی جی القابض جو ہے نا، القابض وہ عام طور پر یعنی بند کرنا جو ہے نا، اس میں موت دینے کے معنی میں آتا ہے، یعنی موت دینے والا، یعنی روح کو قبض کرنے والا، روح کو لینے والا، اس پہ قبضہ کرنے والا، یہ اس معنی میں ہے عام طور پر۔ اور ایک اس کا قابض عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی میننگز بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ کے 50 60 لیکن میں مانگنا ہے نا اللہ سے، جی ایکسکیوز میں کرنا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے دوسری کسی اور جگہ نہیں جانا، ایکسکیوز میں معافی میں جانا ہے، جی جی ہاں، اور کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ہر لفظ میں ہر اللہ کے نام پہ معافی پہ جانا ہے۔ جی جی ہاں تو ٹھیک ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ سب بند کیا، پھر بند کا مطلب روزی بھی بند نہیں ہے، ہوا بھی بند نہیں ہے، پانی بھی بند نہیں ہے، کوئی شے بند نہیں ہے۔ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، اس القابض اور الباسط میں اللہ کی قدرت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے جس کے لیے جو چاہے بند کر دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے جس کے لیے جو چاہے کھول دے، یعنی اس کی قدرت کا یہاں پہ مراد ہے، مطلق نہیں ہے، قدرت ہے کہ بھی اللہ کو اختیار ہے، اللہ قادر ہے، وہ جب چاہے جس کے لیے جو بند کر دے، جس کے لیے جو چاہے کھول دے۔ ساری کائنات کسی کے لیے کوئی دروازہ بند کرنا چاہے، رب کھولنا چاہے تو وہ بند نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات مل کے کسی کے لیے کوئی دروازہ بند کرنا چاہیں اور اللہ نے کھول رکھا ہو تو اس کو بند نہیں کر سکتے۔ قدرت کا معنی ہے یہاں پہ، یعنی اللہ کے ہر صفاتی نام کے ساتھ اس کی قدرت کا معنی ہوگا کہ وہ رحم کرنے پہ قادر ہے، وہ جو ہے اپنا بند کرنے پہ قادر ہے، کھولنے پہ قادر ہے، وہ جو ہے عطا کرنے پہ قادر ہے، وہ روکنے پہ قادر ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، اس کی قدرت کا معنی ہے۔ ہاں جی ہم کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، جی اگر العفو کہتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے، ہاں بالکل، پھر دعا میں مطلب ان کے ناموں کو بالکل، یہ تو باقاعدہ جو ہے شب برات کی رات کے لیے جو ہے بطور خاص مطلب حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ آپ دعا مانگے کہ اللہم انی اسألک العفو، کہ آپ جو ہے اللہ سے جو ہے آپ مانگے عفو کی جو ہے دعا مانگے، یحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا رب العالمین، کہ تو جو ہے معافی کو پسند کرتا ہے اور میرے لیے بھی معافی کو قبول فرما۔ القادر جی قدرت کا والا، جی المقتدر عظیم قدرت والا، دو آدمی مطلب دونوں ہی کریے یا عظیم قدرت المقتدر؟ دیکھیں یہ تو دعا مانگنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ یا قادر کہہ دے یا مقتدر کہہ دے، دونوں کا اس میں معنی ایک ہی ہے، معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ اچھا سوری، اس میں صرف ایک یہ ٹرم بدلے گی کہ وہ ایک ٹرم ہوتی ہے عربی کی اسم فاعل اور فاعل اور اسم فاعل، قادر جو ہے یہ فاعل ہے اور جو مقتدر ہے یہ اسم فاعل ہے، وہ اگر میں سمجھاؤں تو شاید سر سے اوپر گزر جائے، وہ ادھر وائٹ بورڈ پہ آپ کو میں الگ سے سمجھا دیتا ہوں، ادھر نا وائٹ بورڈ پہ لکھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ دوسری بات، چار کل جو ہیں، جی قل هو اللہ، جی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تحیت بھی نفلوں میں ان کا کیا مقام ہے؟ ایک لازمی یہ پڑھنا چاہیے، کوئی لازمی نہیں، اینی ون سورہ رحمان پڑھ لے، سورہ تہجد کی نماز ہو یا کوئی بھی نفلی نماز ہو، اس میں قرآن میں یا حدیث میں کوئی اسپیسیفک طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں۔ اگر کسی نے کوئی طریقہ سنا ہے، پڑھا ہے،
اس نے جو ہے اپنا کوئی اپنے لیے خاص کیا ہے تو وہ حدیث یا قرآن کی بنا پہ نہیں ہوگا. وہ ایسا ہوتا ہے، میں نے ایک دن پہلے بھی یہ وضاحت کی تھی کہ ہمارے جو اولیاء کرام گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، اللہ والے جو گزرے ہیں، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ جب کوئی عمل کرتا ہے نا، اس عمل کا ایک اس سے فیڈ بیک آتا ہے. اسے مثال کے طور پر آپ ہی کیوں نہیں ہے، آپ ایک ٹائم مخصوص کریں کہ میں اس ٹائم میں صرف اللہ 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 کروں گا، بس 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اور اس پہ آپ کچھ دن قائم رہتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں اس کا فیڈ بیک آئے گا. کیا آئے گا؟ فیڈ بیک آئے گا. بزرگوں نے جب کوئی عمل کیا تو انہوں نے جو فیڈ بیک لیا ہے نا روحانی طور پر یا برکت کے طور پر، وہ انہوں نے اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو بتایا ہے کہ بے ایسے میں نے نفل پڑھے ہیں اور تم بھی ایسے نفل پڑھا کرو تو یہ برکت اور یہ فضیلت نصیب ہوتی ہے. تو بعد کے لوگوں نے ان بزرگوں کی روایت کردہ باتوں کو غلطی سمجھ لیں، لا علمی سمجھ لیں، اس کو آگے اس طرح بیان کر دیا کہ بعد والوں نے اس کو حدیث سمجھ لی. تو تہجد میں جو ہے نہ کوئی صورت مخصوص ہے، نہ اس کا مطلب ہے جو ہے کوئی اسپیسیفک بھئی یہ پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں. 2 رکعت نفل، ہاں جی یہ الحمد شریف یعنی 1 سورت، جی بالکل یہ ہو گئی. اس تو بعد اگر 5 2 1 10 واری اگر کوئی کلو ہو اللہ پانی پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں. انہاں تے نہ کل پانی فقرأ ما تیسر من القرآن، اللہ دے قرآن دا حکم ہے، اودے وچ جیڑی چیز تانوں آسان لگدی ہے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سیل لنا اشکالنا. اللہم ربنا تقبل منا هذه صلاۃ العشاء ودرس القرآن مع جمیع الحاضرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی